ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਰਬੀ ਸੋਹਣੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਓਲੇ। اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، وہ جلو سجدہ سجدہ۔ اور اسی طرح حابیل اور قابیل کی داستان یعنی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت حابیل اور قابیل، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے تو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر حمل سے جڑوا اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی سے شادی ہوتی تھی، یعنی ایک وقت میں جو بچے پیدا ہوتے حمل سے پیدا ہوتے تھے دو، ایک لڑکا اور لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اس لڑکے کا اس لڑکی سے اور اس لڑکے کا اس لڑکی سے جو ہے وہ نکاح جائز تھا۔ تو یہ جو قابیل ہیں، یہ ان کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اور جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ تو اصول یہی تھا کہ حابیل کی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی ہو، اور قابیل کی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی ہو، لیکن وہ بضد تھا کون؟ قابیل، کہ میری شادی جو اس کے ساتھ ایک ہی عمل میں پیدا ہوئی اس کے ساتھ جڑوا بہن، یعنی اس کے ساتھ میری شادی ہو۔ اس پر تنازع کھڑا ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ قربانی پیش کرو۔ تو قربانی یہ تھی کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت رکھا جاتا، تو آسمان سے بجلی گرتی، جس کے گوشت کو وہ جلا کے راکھ کر دیتی وہ قربانی قبول سمجھی جاتی تھی، اور جس کے گوشت کو چھوڑ دیا جاتا تھا اس قربانی کو نامقبول سمجھا جاتا تھا۔ تو قربانی جب دی گئی تو حابیل کی قربانی کو اللہ پاک نے قبول فرمایا، لیکن وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، تو اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہوا ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ہاتھوں، ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا کیا ہے قتل ہوا، یعنی قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ اس میں ہے۔ تو اس کی جو سب سے پہلا قتل ہوا اس کی بنیاد کی حسد تھی۔ کیا تھی؟ حسد۔ تو یہ حسد ایک بہت بری بیماری ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور آگے چور کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں ضمناً طبعاً شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا ذکر بھی اس میں صراحتاً فرمایا گیا، کیونکہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہے۔ چور مرد ہو یا عورت، اگر مال مسروقہ کا نصاب پورا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ چور کی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ پاک نے چھٹے پارے میں قرآن پاک میں ان کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچا دے۔ کوئی برا مانے یا بھلا، مخالفت کرے یا
قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اور تسلی بھی دی کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضے کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت اور قوت سے صرف فرمائی۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ جو تبلیغ دین کرنے والا مبلغ ہے اسے لوگوں کی دشمنی یا لوگوں کی بھلائی یا ان کی دوستی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنی جو دین کی تبلیغ ہے اس کو سچائی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچائی کے ساتھ جو بندہ تبلیغ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں فرما دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے پیغمبر یہ یہود و نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یا تو یہودی یا عیسائی العیاذ باللہ ایسا جو ہے وہ آپ بن جائیں تو پھر یہ آپ سے کیا ہو جائیں گے، راضی ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ایسا نہیں ہونا، بلکہ جو آپ کو شریعت اور جو آپ کو رسالت اور جو آپ کو ہماری طرف سے احکام ملے ہیں آپ ان کی تبلیغ کرتے جائیں۔ یہودی عیسائی راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اسی طرح 7ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے یہ اس میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ چھٹے پارے کے آخر میں فرما دیا تھا کہ نصارہ بنسبت یہود کے مشرکین کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، مشرکین اور یہودیوں کی بنسبت عیسائی نرم گوشہ رکھتے ہیں ہم مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو اس آیہ کریمہ میں حبشہ کے نصارہ کا ذکر ہے۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، نصارہ نے حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے ان کی زبان مبارک سے جب قرآن سنا تو قرآن پاک کی تلاوت سے ان کے آنسو جاری ہو گئے، ان کے کیا ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ تو وہ پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا حق ہے، پھر وہ ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہاں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز خواہ وہ کھانے پینے پہننے یا منکوحات کی قسم سے ہو، حلال ہو یا حرام، قرار دینے کا اسے صرف اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، نہ ہی ان کے استعمال سے گریز کرو بلکہ یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں استعمال کرو۔ اور بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اذن سے اپنے محبوب کو بھی یہ اختیار دیا کہ ایک وقت میں آپ ایک کے لیے کوئی چیز حلال کر دیں اور دوسرے کے لیے چیز کیا ہے آپ حرام کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ قسم کی چند صورتیں جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے جو ہم قسم کھاتے ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو اور یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے اور واقع میں وہ غلط ہو تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے۔ اگر کسی گزشتہ کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے اس کو یمین غموس کہتے ہیں اور یہ سخت گناہ ہے، توبہ استغفار کرے، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ زمانے میں یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے جو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلایا جائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائیں یا ایک غلام آزاد کر دے، اور اگر ان تینوں پر قادر نہ ہو تو پھر لگاتار مسلسل 3 روزے رکھے جائیں۔ یہ قسم کا کیا ہے،
کفارہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا جو ہے وہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیروں کی حرمت کو بیان کر کے انہیں گندا اور شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور ان سے بچنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامیابی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ وہ کام ہے، یہ شیطانی کام ہے، اور ان کاموں کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں عداوت، نفرت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بے فائدہ سوال کرنے کی ممانعت کا بیان ہوا ہے، وہ علماء سے، یہ اس آیت کا شان نزول تو حضور کے بارے میں ہے، لیکن علماء سے بھی جو ہے وہ بے فائدہ فضول قسم کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بعض لوگوں کو خام خواہ سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس آیت میں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشکل آ جائے۔ ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر اس نے دوسری دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو حج کا حکم ہے کیا ہر سال کا ہے؟ سرکار پھر خاموش ہے۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر میں نے تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دی تو اللہ تعالیٰ ہر سال حج تم پہ فرض کر دے گا، پھر تمہیں اس کی ادائیگی میں مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو یہاں منع کیا کہ بلا ضرورت سوال نہ کرو۔ اب اللہ کے نبی کہتے تھے ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر حج فرض ہو جاتا ہر سال۔ اب کیا ہے، زندگی میں ایک بار اگر آپ پہ حج فرض ہے اس کو ادا کر لے تو آپ سے یہ فرض کیا ہو گیا، ادا ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اختیار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیتے ہاں ہر سال فرض ہے تو اللہ کی طرف سے بھی فرض ہو جاتا۔ تو یہاں اختیار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہاں کیا ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بے فائدہ سوال نہ کریں۔ اور آگے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مائدہ کا مطالبہ کیا، وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ دسترخوان کا ذکر ہے، آسمان سے پکا پکایا کھانا جو ہے وہ ملتا تھا ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانا تو پھر ہم بہت سخت سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا پکا پکایا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں کام کاج سے، اب کھانے بھی پکائیں تو آپ اللہ سے دعا کریں آسمان سے پکا ہوا بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی نے دعا مانگی، اللہ آسمان سے بھیجتا، لیکن کیا ہے کہ وہ پھر نافرمانی ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزائیں بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ جب کوئی نعمت دے آسانی والی اور پھر بندہ نافرمان بن جائے تو پھر اللہ پکڑ بھی بڑی سخت فرماتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو اور اس کی نافرمانی بھی نہ کرو۔ الوہیت عیسیٰ و مریم کی نفی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو؟ یہ جو عیسائی حضرت بی بی مریم کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹی اور الہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کریں گے آپ کی ذات پاک ہے، ایسی بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں کہ جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہ ہو۔ میں نے ان سے نہیں کہا کہ مجھے، بلکہ میں نے تو کہا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو کیا ہوں، اللہ کا
بندہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں فرمایا کہ نجات سچ میں ہے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ یہ وہ دن ہے جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچوں کو ہی نجات ملے گی، جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی 7ویں پارے میں سورۃ الانعام یعنی مویشیوں کو کہتے ہیں، یہ اس میں جانوروں کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی رسالت، قیامت، قدرت باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے غلط عقائد اور نظریات کی بھی اس میں تردید کی گئی ہے۔ مشرکین سے سوال ہو رہا ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے دن جب مشرکین اللہ کے سامنے ہوں گے، ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم ہمارا شریک اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کے گن گاتے تھے، اپنی جان و مال ان پر قربان کرتے تھے۔ اگلی آیت میں ہے کہ مشرکین بڑے غور کے بعد جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین بتوں پر مال نچھاور کرتے تھے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج بعض مسلمان ان آیات کو مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں۔ بت کہاں اور اولیاء اللہ کہاں؟ وہ پتھر کے بنے ہوئے مورتیاں اور ادھر اللہ کے بندے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح کی یعنی یہ بہت خیانت کرتے ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ اکبر۔ اب مجرمین کی تمنا جو دنیا میں ناجائز کام کرتے ہیں نا، تو قیامت میں یہ مجرمین تمنا کریں گے کیا؟ 3 بنیادی عقائد میں سے تیسرے عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا کہ جس وقت مجرمین کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے تو ہم احکامات کی تکذیب نہ کرتے اور مومن ہو کر لوٹتے۔ بالفرض اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ اپنی اس بات کو بھول جائیں گے اور وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں تو یہ یہی کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں، کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بجائے اس کے کہ قیامت کے دن دوستوں پچھتاوا ہو، دنیا میں ہی انسان ایسے کام نہ کرے کہ قیامت کے دن بندے کو رسوائی پچھتاوا، بندے کو دنیا میں ہی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا یکجا ذکر کیا ہے۔ اس قدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس سورت کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل اور حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی ہدایات پر عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان قدر مشترک ہیں، جیسے عقائد میں سے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، عبادات میں سے صداقت، دیانت، سچائی، وعدوں کو پورا کرنا، حقوق کی ادائیگی وغیرہ، ان پر چلو۔ اگرچہ احکام کی تفصیل تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن بنیادی باتیں تمام انبیاء کرام کی شریعت میں یکساں رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صفات ذات و صفات خداوندی پر دلائل
ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے دلائل کے ساتھ تعارف کروایا کہ انسان خود سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت دلائل نشانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس پارے کی آخری آیہ مبارکہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی جن یا بشر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ البتہ عالم آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیدار نصیب ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ جو حدیث پاک میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اس دنیا میں رؤیت کی نفی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر دیدار ہوا وہ عالم آخرت کہلاتا ہے، عالم دنیا نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ قیامت کے دن جنت میں ہمیں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب کا دیدار بھی عطا فرمائے۔ 7 سپارے الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے مکمل ہو گئے خلاصے کے ساتھ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، لا إله إلا الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے، نہیں اس دا کوئی شریک ہے، اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، او جنوں سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نال عیب بھی کجدا ہے، اللہ میرا سونا ہے۔